الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ سماج میں پائی جانے والی برائیوں میں سے ایک بہت ہی بری عادت اور بہت ہی خطرناک برائی، جس کے بارے میں آیات میں احادیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے، وہ کسی کے بھی بارے میں بدگمانی میں پڑنا۔ اور سب سے بڑی بدگمانی کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برا خیال رکھے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے منافقین کا جو خیال تھا کہ وہ یہ مانتے تھے، یہ شک شبہے میں تھے کہ وہ اللہ رب العالمین ان کے ہر عمل کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، یا اس یقین پر تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو نہیں جانتا، نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کے بارے میں وہ یہ بدگمانی میں تھے، اور آج کل بھی یہ کفار اور مشرکین ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، نہیں پیدا کرے گا۔ تو اس طرح کی بدگمانیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا رد کیا اور کہا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو عذاب دے تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو بھی عذاب میں مبتلا کرے کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، ان کی بدگمانیوں کا چکر خود انہی پر پڑنے والا ہے، یعنی اس کا نقصان انہی کو ملے گا۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، ناراض ہوا۔ ولعنہم، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ہے ان پر۔ وأعد لهم جہنم، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ وساءت مصیرا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کتنی ساری وعیدیں اس شخص کے بارے میں ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بدگمانی میں ہے۔ اللہ کے نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر عام لوگوں کے تعلق سے بدگمانیوں میں پڑنے والوں کو تنبیہ کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانیاں بڑا گناہ ہے۔ یعنی وہ بدگمانی کہ جو کسی کے بارے میں برے خیالات اپنے اندر بٹھا لے اور اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے، لیکن کسی کے بارے میں برے خیالات اپنے اندر پیدا کر لیا ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے، یا وہ فلاں شخص میرے بارے میں ایسا ایسا خیالات رکھتا ہے، یا یہ دو لوگ جو آپس میں بات کر رہے ہیں نا، یہ میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہوں گے، میری ہی برائی کر رہے ہوں گے۔ اس طرح کے خیالات رکھنا کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ایسی بدگمانی ہے کہ جس کے بارے میں اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اسی بات کی وضاحت کیا اور کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانیوں سے تم بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی، برے خیالات کسی کے بارے میں رکھ لینا، دل میں بٹھا لینا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یعنی جھوٹ وہ ہوتا ہے جو حقیقت کے خلاف ہو۔ اب کسی کے بارے میں آپ اپنے من میں کوئی ایسی بات بٹھا لیے ہیں کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو گویا وہ بھی حقیقت کے خلاف ہے، چاہے بھلے ہی اس میں پوری طور پر سچائی موجود ہو، لیکن کم سے کم آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے آپ جھوٹے شمار ہوں گے، گویا آپ ایک جھوٹی بات کو ماننے والے ہیں، چاہے بھلے ہی وہ بات حقیقت میں جھوٹی نہ ہو، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے
آپ ایک جھوٹی بات کو گویا اپنے اندر بٹھا لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سبھی طرح کی اخلاقی برائیوں اور برے عادات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبیہ وعلی آلہ وسلم۔